السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس پرفتن اور مصروف ترین دنیا میں ہم انسان بہت جلدی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں امتحان کا وقت آتا ہے، جب کمائی یا رزق میں تنگی ہوتی ہے، یا جب ہم خود کو بالکل اکیلا اور بے بس پاتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں برے خیال آنے لگتے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری مشکلوں کو کون حل کرے گا، اور اس مجبوری کے عالم میں ہمارا ساتھ کون دے گا۔ لیکن آج جو سچا، عظیم اور ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اسے سننے کے بعد دنیا کا مایوس سے مایوس انسان بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کو یاد کر کے رو پڑے گا۔ آج ہم ذکر کریں گے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور گہرے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی ایک ننھی سی اندھی چیٹی کا وہ معجزاتی واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس روحانی داستان کو آخر تک پورا ضرور سنیے گا، کیونکہ آج اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی روح کو ایک نیا سکون اور دل کو ایک نیا حوصلہ ملے گا۔ اسلامی روایتوں اور سچی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نورانی بارگاہ میں سجدے میں تھے۔ اسی لمحے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص اور بہت ضروری حکم دیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تم فوراً زمین کی طرف روانہ ہو جاؤ اور پلک جھپکنے سے پہلے میرا ایک ضروری کام پورا کر کے واپس آسمان کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تیزی سے زمین کی جانب بڑھے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک پل میں ساتوں آسمان پار کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پنکھوں کی طاقت اور ان کی اڑان اس پوری کائنات میں سب سے الگ اور بے مثال تھی۔ اللہ پاک کا وہ کام پل بھر میں پورا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے دل میں ایک سوال تھا۔ انہوں نے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے دو جہان کے مالک، تو دلوں کے بھیدوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو نے آج مجھے اتنی جلدی، اتنی بے قراری اور اتنی تیز رفتار کے ساتھ زمین پر کس بڑے کام کے لیے بھیجا تھا؟ کیا زمین پر انسانوں کے بیچ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا تھا یا کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ پاک نے جو جواب دیا اسے دنیا کے ہر پریشان انسان کو اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبرائیل سنو، زمین پر نہ تو کوئی طوفان آنے والا تھا، نہ کسی نافرمان قوم پر کوئی عذاب آنے والا تھا، اور نہ ہی کسی سلطنت کا تخت پلٹنا تھا۔ ماجرا تو یہ تھا کہ زمین پر جو ایک بہت بڑا اور گہرا سمندر موجود ہے، اس سمندر کی آخری گہرائی میں سب سے نیچے ایک کالا پتھر ہے۔ اس کالے پتھر کے بالکل بیچ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر ایک نہایت ہی چھوٹی، لاچار اور اندھی چیٹی رہتی ہے۔ اے جبرائیل، وہ اندھی چیٹی کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی اور سمندر کے اس بھیانک اندھیرے میں جہاں سورج کی ایک چھوٹی سی کرن بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں کسی اور جیو کا جانا ناممکن ہے، وہاں وہ ننھی سی جان گھنے اندھیرے میں خاموش بیٹھی مجھے پکار رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جب میری اس بے حد چھوٹی مخلوق نے سچے دل سے مجھے آواز دی تو مجھ سے اس کی بھوک اور اس کی بے بسی دیکھی نہیں گئی۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری حمد و ثنا کرنے والی وہ ننھی سی چیٹی ایک لمحے کے لیے بھی بھوکی رہے یا مایوس ہو جائے۔ بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں حکم دیا کہ اپنی پوری رفتار سے جاؤ اور اس چیٹی کے منہ میں کھانے کا ایک دانہ رکھ کر آؤ، تاکہ اسے تسلی ہو سکے کہ اس کا پالنے والا رب اسے اس گھور اندھیرے میں بھی بھولا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ذرا آنکھیں بند کر کے غور فرمائیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بڑے بڑے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام اور مقدس کتابیں لے کر آتے تھے، انہیں اللہ پاک نے صرف ایک چھوٹی سی چیٹی کو کھانا دینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی یہ رحمت سن کر حیران رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری شان واقعی بہت نرالی ہے، تو واقعی رحمان اور رحیم ہے۔
اسلامی تاریخ اور بزرگوں کے بیان میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس اندھی چیٹی کے پاس رزق لے کر پہنچے تو انہوں نے اس چیٹی کے منہ سے کچھ پیارے الفاظ سنے۔ وہ اندھی چیٹی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور ایک خاص تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ چیٹی کہہ رہی تھی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے اس گہرے سمندر اور بند کالے پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا۔ تعریف ہے اس اللہ کی جو اس گھنے اندھیرے میں بھی میری کمزور آواز کو سنتا ہے اور مجھے اس اکیلے پن میں بھی وقت پر کھانا عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اس ایمانی واقعے کو صرف ایک حکایت سمجھ کر بھول مت جائیے گا۔ یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے کمزور بھروسے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا سکون اور ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے کہ جو اللہ سمندر کی آخری تہ میں ایک بھاری کالے پتھر کے اندر چھپی ہوئی ایک معمولی سی اندھی چیٹی کی پکار کو سن سکتا ہے، جو اللہ اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آسمانوں کے مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، کیا وہ رب رحمان آپ کو اور آپ کی مشکلوں کو بھول جائے گا؟ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق یعنی کہ اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم جب رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں، اپنی تنہائی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا ہمارا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو مسترد کر دے گا؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور ہماری ہر تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اصل میں کمی اللہ کے دینے میں نہیں، کمی ہمارے ناقص یقین اور ہمارے ڈگمگاتے بھروسے میں ہے۔ ہم انسان بہت جلدی صبر چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی آزمائش آتے ہی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، رزق کی تنگی ہو یا کوئی پریشانی آئے، تو نا امید ہونے کی بجائے اس اندھی چیٹی کی طرح اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھیے گا۔ وہ آپ کی دبی ہوئی پکار بھی سنے گا اور آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس ننھی اندھی چیٹی کا یہ دل چھو لینے والا واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے پریوار کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھی دکھ اور تکلیف میں پھنسے انسان کو ایک نئی امید اور حوصلہ مل سکے۔ اور ایسی ہی ایمان کو تازہ کرنے والی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔